لیکن رحمت کی یہ دو مختلف شانیں ہیں جو دو الفاظ میں آ رہی ہیں۔ اس میں ذرا کچھ لوگوں کو دقتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ ذہین لوگوں نے اپنی ذہانت اور فطانت کی جولانگاہ بھی بنایا ہے، بڑے بڑے نکتے اس میں نکلے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جان لیجئے، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، کہ فعلان کا وزن عربی زبان میں آتا ہے مبالغے کے صیغے کے طور پر، اور اس میں کسی کیفیت کی شدت، اس کا جوش و خروش اور اس کی ایک ہیجانی کیفیت کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ اب یہ ہیجان جو ہے یہ بھی فعلان کے وزن پر ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر کوئی عرب کہے گا انا عطشان، اس کے معنی ہوں گے کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، بڑی شدید پیاس۔ غضبان، یہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو آپ پر طاری ہوئی جب آپ نے آ کر کوہ طور سے واپس یہ دیکھا کہ قوم بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی۔ غضبان اسفا، انتہائی غضبناک۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی جلالی طبیعت کے آدمی تھے، تو ان کا مزاج جلالی اور پھر اس میں غضبان کی کیفیت۔ تو اس وزن پر جب لفظ آیا رحمان، تو اس میں اللہ کی رحمت کی ایک شان سامنے آ رہی ہے، جس کو ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں، تموج ہو جس میں ہیجانی کیفیت ہو، اللہ کی رحمت کی وہ شان لفظ رحمان میں۔ البتہ اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، اس کیفیت میں چونکہ دوام نہیں ہوتا، اس قسم کی کیفیت آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لہذا اس میں کچھ عارضی ہونے کی ایک معاملہ بھی پایا جاتا ہے جو دوام اور استمرار کی ضد ہے۔ جوش آیا لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ غضب ناکی کی کیفیت طاری ہوئی لیکن اس میں دوام نہیں ہوتا، وہ زائل بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، پھر میں مختلف آراء آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جبکہ فعیل کا وزن جو ہے عربی زبان میں وہ آتا ہے کسی صفت کے دوام اور استمرار اور پائیداری کو ظاہر کرنے، جو اس میں استقلال ہو، وہ صفت مستقل طور پر اس موصوف میں موجود ہو۔ اب ان دونوں کو سامنے رکھ کر علماء نے، محققین نے کچھ رائے دی۔ چنانچہ عام طور پر تو آپ کو ایک لفظ ملے گا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی نسبت کی گئی دنیا کی طرف، کیونکہ دنیا عارضی، اور صفت رحیمیت یا شان رحیمیت کہیے اس کو منسوب کیا گیا آخرت کی طرف کہ وہ دائم ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، یہ اس وجہ سے کہ فعلان کے اندر ایک عارضی پن کی کیفیت ہوتی ہے جبکہ فعیل میں دوام اور استمرار ہے۔ تو یہ تو آپ کو عام طور پر مصحف میں ملے گا، تراجم میں یا حواشی میں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ ایک نقطہ میں آج ہی صبح دیکھ رہا تھا، مولانا عبید اللہ سندھی نے نکالا ہے، اور وہ اس حدیث کے حوالے سے ہے، حدیث قدسی ہے، حضور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھے، اور 100واں حصہ جو ہے، ایک حصہ وہ میں نے کل مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ تو تمام والدین، اب وہ انسانوں میں سے ہوں، جنوں میں سے ہوں، کل مخلوقات میں سے ہوں، حیوانات میں سے ہوں، ان کے دلوں میں جو رحمت ہے وہ سب میرے اس رحمت کے 100ویں حصے کا ضرور ہے۔ اس کو مولانا عبید اللہ سندھی نے پھر یوں بیان کیا۔ اب دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں
ہر ذہین آدمی کا ذہن کسی طرف جائے گا اور کوئی نقطہ وہ نکال لے گا کہ والدین میں رحمت کی دو کیفیات ہوتی ہیں. ایک والد کی رحمت کچھ اور ہے، شفقت کچھ اور ہے، اور والدہ کی کچھ اور ہے. والد کی شفقت میں یہ چیز مد نظر ہوگی کہ بیٹا ترقی کرے، اعلی مراتب پر پہنچے، چاہے اسے مشقت جھیلنی پڑے، تکلیف کرنی پڑے، اس کے سامنے کچھ اور ہے مقاصد، اور وہ اس کے لیے اولاد کی مشقت اور تکلیف کو بھی جھیلنے کو تیار ہے ان اعلیٰ تر مقاصد کے لیے. والدہ کا معاملہ بالکل اور ہوگا، تکلیف نہ پہنچے. وہ جو ایک ذاتی عافیت ہے اس کی رحمت جو ہے وہ اس درجے کے اندر رہے گی. تو رحمان میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو باپ کی رحمت و شفقت ہے وہ تمام مخلوقات کی رحمت کو جمع کر کے اسے 100 سے ضرب دیجئے تو وہ تو ہے لفظ رحمان کا ایک ظہور. اور والدہ کی شفقت اور محبت اور رحمت جو ہے اس کو اب تمام مخلوقات کی اس سطح پر جمع کر کے اس کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ ہوگا لفظ رحیم کا ظہور. رحمان اور رحیم میں ایک اور نقطہ، اور ان دونوں کی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ بہت ہی پیاری تمثیل اور تشبیہ کہ اگر آپ کہیں کسی سڑک سے گزر رہے ہوں اور وہاں کوئی فوراً اسی وقت کوئی حادثہ ہوا، بہت سے لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، تو فرض کیجئے کہ کوئی شخص دیکھے کہ کوئی ماں ہے جو اس حادثے میں ہلاک ہو گئی ہے، لیکن اس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے، وہ بچ گیا ہے. اب ہر شخص اسے اپنے اوپر طاری کرے، کیا کیفیت ہو؟ وہ کیفیت ہوگی کہ جس کے تحت ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس بچے کی پرورش میں اپنے ذمہ لے لوں. یہ بے کس ابھی عمر کی اس سطح پر ہے کہ یہ اپنے وجود کو خود برقرار نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کی کفالت کرے، کوئی ذمہ داری لے. تو ہر شخص کیسا ہی کوئی انسان کٹھور دل ہو، لیکن واقعہ یہ کہ اس منظر کو دیکھ کر وہ رہ نہیں سکتا اور وہ اس بچے کی کفالت اور پرورش کا ذمہ لے لے گا. لیکن یہ کیفیت ہوتی ہے عارضی. ہو سکتا ہے کہ چند دن کے بعد آدمی پچھتا ہے یہ کیا بوجھ میں اپنے ذمہ لے بیٹھا. وہ تو جوش خروش تو ختم ہوا، وہ تو ایک وقتی کیفیت تھی جو آئی اور گئی. اب اس نے اپنے ذمہ داریوں میں جو اضافہ کر لیا ہے، میری ذمہ داریاں پہلے ہی بہت تھیں، یہ وقتی طور پر میں نے جوش میں آ کر یہ ایک اضافی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے. تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر کا حال تو یہ ہوگا کہ بعد میں شاید ہم پچھتائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک کیفیت تو ہے، دوسری نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالی کی رحمت کے اندر یہ دونوں شانیں موجود ہیں. وہ ہیجان والی شان بھی ہے، اور یہ جان لیجئے کہ اس کے اندر وہ عارضی پنے والا جن کو احساس ہوا ہے وہ میری ناچیز رائے میں مغالطہ ہے. اللہ کی تمام شانیں مستقل بذات ہیں، پائیدار ہیں. رحمت خداوندی کی یہ دونوں شانیں بیک وقت ہیں. ہمارے اندر تو کبھی کسی شان کا کوئی ہلکا سا کوئی پرتاؤ آ گیا تو ہمیں کچھ سمجھنے میں اس سے مدد مل جاتی ہے، صرف اس لیے. ورنہ یہ ہے کہ ہم تو واقعتاً کسی شے کے دوام اور استمرار کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ اللہ تعالی کی قدرت، کتنی قدرت یہ ہمارے تخیل سے، ہماری قوت واہمہ سے بعید. لیکن یہ کہ کچھ کیفیات جو وارد ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں ان کیفیات کو، ان صفات باری تعالیٰ کی. تو اس کے لیے کچھ تمثیلیں مفید ہیں اور مبید ہیں، لیکن یہ کہ بتمام و کمال ہم ان پر قیاس نہیں کر سکتے. اللہ کی رحمانیت مستقل ہے اور اللہ کی رحیمیت بھی مستقل ہے. یہ دونوں شانیں ہمیشہ ہیں، ہر وقت ہیں، بیک وقت موجود ہیں. اس میں ایک نقطہ پھر اور ہے کہ تخلیق کو مانا گیا ہے اللہ تعالی کی صفت رحمانیت کا مظہر،
اور ربوبیت کو مانا گیا ہے اللہ کی صفت رحیمیت کا مطلب۔ اللہ تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اپنی رحمانیت کے جوش میں، اور اس کی مستقل ربوبیت فرما رہا ہے۔ یہ پرورش، اس کی نگہداشت، اس کی تربیت، یہ اس کی صفت رحیمیت کا ثمرہ ہے۔ بہرحال ان دونوں ناموں کو اپنے سامنے رکھیے اور اس پر اضافہ کیجئے اللہ کے نام نامی اور اس میں گرامی اللہ کا، جسے اس میں ذات مانا گیا ہے۔ تو اب آخری بات آج کے درس میں جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس ہستی کا تعارف کن الفاظ میں کرا رہا ہے۔ اس میں در حقیقت رد ہے اور جواب ہے اس اعتراض کا جو عیسائیوں کی طرف سے بالعموم قرآن پر ہوا ہے، نہ صرف قرآن پر بلکہ یوں کہیے کہ اسلام پر ہوا ہے، کہ قرآن اللہ کا تعارف زیادہ کراتا ہے ایک ایسی ہستی کے طور پر جس سے ڈرا جائے، جس سے خوف کھایا جائے۔ تقویٰ پر زور ہے، خوف جو ہے اس کو ایک بنیادی محرک کی حیثیت سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو جہنم سے، ڈرو آخرت کے حساب سے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بحیثیت مجموعی قرآن کو پڑھیں تو یہ رنگ واقعتاً غالب نظر آتا ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جس خدا کو، انجیل کا جو خدا ہے، وہ خدا ایک محبوب ہستی، ایک شفیق ہستی، ایک ودود ہستی، ایک رحیم ہستی والا تصور ہے۔ اس سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب در حقیقت اسی میں مضمر ہے کہ آیت بسم اللہ جو ہر سورت کے آغاز میں درج ہے، یا اس کے حصے کے طور پر یا علامت کے طور پر بہرحال درج تو ہے، مزید برآں سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیات میں پھر انہی 3 ناموں کا حوالہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو بنیادی طور پر قرآن مجید اس ہستی کا جو تعارف کراتا ہے جو اس کائنات کی خالق اور مالک ہے، تو بنیادی طور پر تو تصور یہی ہے۔ اس والہانہ عشق کا تصور کیجئے، اللہ والہ سے اگر اس کو مانا جائے، پھر رحمان، پھر رحیم، تو اصل میں تو اللہ تعالی کی یہ صفات ہے کہ جن کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے، البتہ بگڑے ہوئے ماحول میں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نغمہ کمیابی۔ جب منہ کا ذائقہ بگڑ چکا ہو تو کڑوی کسیلی دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ مرض کے ازالے کے لیے وہ جو صالح اور مرغن غذا ہے وہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بڑے کڑوے اور کسیلے قدرے جو ہیں پیالے بھر بھر کر پلانے پڑے۔ چونکہ قرآن مجید رسولوں کی دعوت کا اور رسولوں کے حالات کا بار بار تذکرہ کرتا ہے، اور رسول آتے رہے اسی وقت جبکہ قوموں کا مزاج بگڑ چکا ہوتا تھا، اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی، آخری حجت قائم کرنا مقصود ہوتا تھا۔ لہذا اس وقت صورت یہی تھی کہ پھر جو ندا جس سے آغاز ہوتا ہے دعوت کا، اس کی کیفیت وہ ہے جس کو حالی نے اس شعر میں بیان کیا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ تو ہلانا مقصود، چونکانا مقصود، سوتے ہوئے کو جگانا مقصود، نیند کے ماتوں کو ہوشیار کرنا مقصود، جو ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہے انہیں خبردار کرنا مقصود۔ لہذا اس میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے انذار کا رنگ۔ اگرچہ انذار کا ترجمہ اب یہ ہمارے اصل میں ترجموں کی خامی ہے
کہ انذار کا ترجمہ ڈر جب کر دیا جاتا ہے، ڈرا، تو وہ در حقیقت صحیح نہیں ہے۔ انذار کا صحیح ترجمہ خبردار کرو، وارن دیم۔ وارننگ بالکل مختلف چیز ہے، تخویف اور ہے۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اس خوف کو تو عام طور پر قرآن مجید میں شیطان کی طرف نسبت دی گئی۔ بندہ مومن اللہ کے دوست کے لیے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف اور شے، تقوی اور ہے، انذار اور ہے۔ اور ہمارے ہاں اردو تراجم میں تقوی کا ترجمہ بھی ڈر، انذار کا ترجمہ بھی ڈر، اور خوف کا ترجمہ بھی ڈر۔ اس سے پھر اصل میں وہ مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔ انذار کے معنی خبردار کر دینا، کوشن، وارن کرنا، جس راستے پر جا رہے ہو یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ تقوی کے معنی بچنا۔ یہ بچنا جو ہے کسی ایسی چیز سے بچنا بھی ہوگا کہ جو خوفناک ہو فی الاصل، اور یہ بچنا جو ہے ایسا بھی ہے کہ اس سے بچو کہ تمہارے والد ناراض نہ ہو جائیں۔ اب یہ کچھ اور طرح کا خوف ہے، والد کا خوف اور کسی درندے کا خوف۔ لفظ خوف شاید مشترک ہو جائے ہماری زبان میں، لیکن ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس خوف کے اندر ایک محبت اور شفقت یہ لپٹی ہوئی ہے، جبکہ یہ مجرد خوف ہے، ایک ڈراؤنی چیز کا خوف، ایک مضر شے کا خوف۔ لہذا ان دونوں کے اندر فرق کیا جائے تو قرآن مجید لفظ تقوی استعمال کرتا ہے، تو اس کے مفہوم کو سمجھ کر جب پڑھا جائے گا تو وہ اشکال نہیں ہوگا۔ لفظ انذار آتا ہے، اس کے صحیح مفہوم کو سمجھیں گے تو وہ اشکال نہیں ہوگا۔ باقی اصل جواب یہی ہے کہ ایک مثبت تعارف ہے، وہ قرآن مجید جس طرح کرا رہا ہے وہ تو آیت بسم اللہ سے سمجھ میں آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جس کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور بیک وقت اس میں دوام بھی ہے، استمرار بھی ہے اور پائیداری بھی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے تمدن اور تہذیب کا ایک جز بن گئی۔ کوئی کام کرو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے۔ اس میں فوراً انسان متوجہ ہوتا ہے جو کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے کہ نہیں۔ اس میں پھر وہ سہارا لیتا ہے کہ اس میں میری کامیابی، اس کا دار و مدار اس کی مدد اور توفیق پر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت جب ہوگی تو اس میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جب پڑھیں گے تو ایک امتثال امر اس میں ہو جائے گا۔ وہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ تو گویا کہ آج اس آیہ مبارکہ کا یہ درس اس پہلی آیت پر امتثال امر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم قرآن مجید کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کے مطابق ہم نے آج آیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اور جس کام کا ہم نے آج بیڑا اٹھایا ہے اسی کی تائید اور توفیق کے بھروسے پر اور اسی کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ اب یہ اسی کے حوالے ہے کہ یہ کام تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے، پابندی کے ساتھ ہوتا رہے، اس میں کوئی وقفے نہ آئے، اس میں کوئی رکھنے نہ پڑے۔ اور اس طرح اگر ان کیسٹس کی صورت میں قرآن مجید کا ایک درس مکمل ہو جائے، منزل بڑی لمبی ہے، سفر بہت طویل ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ کام بہت کٹھن بھی ہے۔